الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرات گرامی، ہمارے لیے یہ یقیناً خوش بختی ہے کہ ہمیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ذکر خیر کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کا بنیادی طور پر دو طرح سے فائدہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کس طرح سے ان چیزوں کو نافذ کرنا ہے اور ان صفات کو اختیار کرنا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیوں میں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی تو ان سے زیادہ کوئی مبارک جماعت نہیں ہو سکتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ایسا انتظام ہے کہ اکثر صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک لمبی مدت گزاری ہے، ان کا تذکرہ محفوظ ہے. ان کی زندگی کے جو اہم کارنامے ہیں یا ان کی زندگی کا جو رنگ ہے جو زیادہ غالب ہے ان کی زندگی میں، ان کو محفوظ کر دیا گیا ہے. اگر کوئی شخص ایک یا چند صحابہ کی سیرت کو بھی پڑھ لے اور یہ نیت کر لے کہ اس طریقے پر مجھے اپنی زندگی ڈھالنی ہے، ممکن ہے کہ وہ روح، وہ کیفیت جو دیدار نبوی کی بنیاد پر ان کو حاصل تھا اور صحبت نبوی کی بنیاد پر حاصل تھا، اس درجے میں تو نہیں ہو سکتا. لیکن کہتے ہیں کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں نیک لوگوں میں نہیں ہوں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے، مجھے بھی اس کا کوئی حصہ دے دے. تو کبھی کبھی محبت سے بھی بہت سے کام وجود میں آتے ہیں. حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ انہی صحابہ میں ہیں جو جانثاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ ہجرت کر کے تشریف نہیں لائے تھے. اس سے پہلے ہی ان کی والدہ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہ اسلام لا چکی تھی. ہم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں ذکر کیا تھا کہ جو منی میں گھاٹی کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی ہجرت سے پہلے 2 سال لگاتار. دوسری والی ہجرت کے موقع پر حضرت ام سلیم نے دوسری بیعت کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا. حضرت انس کے جو والد تھے وہ مالک ابن نضر تھے، اس لیے انس ابن مالک کہتے ہیں. ان کے والد کا نام مالک تھا، مالک ابن نضر. جب ان کو معلوم ہوا تھا کہ ان کی بیوی اسلام لا چکی ہیں ام سلیم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں خالہ بھی ہوا کرتی تھی، تو وہ بہت ناراض ہوئے، اور اتنے ناراض ہوئے کہ ان کو چھوڑ کر وہ شام کے علاقے میں چلے گئے. ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تھی، لیکن ان کا نام اگر موجود ہے اور باقی ہے تو اپنے بیٹے انس کی وجہ سے. انس ابن مالک اسلام نہیں لا سکے تھے. ان کے چلے جانے کے بعد اور حضرت انس کی والدہ کو چھوڑ دینے کے بعد حضرت انس نے حضرت ابو طلحہ انصاری سے شادی کی تھی. ابو طلحہ انصاری انتہائی مالدار مدینے کے ایک مشہور شخص تھے جو بعد میں اسلام بھی لائے، اور ان کے بہت سے واقعات ہیں اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کے اور انفاق کے. تو حضرت انس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ اپنے والد مالک ابن نضر کے سائے میں نہیں ہوئی، چونکہ وہ چلے گئے تھے. ان کی پرورش ہوئی حضرت ابو طلحہ کی نگرانی میں جو ان کی والدہ کے دوسرے شوہر تھے.
ابو طلحہ بھی بہت ہی آزاد خیال تھے. جب جاہلیت کا زمانہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، تو اس زمانے میں بھی وہ بہت ہی زیادہ آج کے زمانے میں جیسے ایک شخص عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے ویسے گزارتے تھے. شراب بھی پلائی جاتی تھی محفل میں. انس چھوٹے سے تھے 8-9 سال کے، تو وہ بھی اپنے والد کے لیے شراب مجلس میں پلا دیا کرتے تھے، اور جیسا ان کا حکم تھا، جو ان کے والدہ کے شوہر تھے، باپ ہی کے سوتیلے باپ تھے گویا. تو حضرت ابو طلحہ بعد میں اسلام لے آئے. حضرت انس کی والدہ ام سلیم نے یا ابو طلحہ نے جو ان کے سوتیلے باپ تھے، دونوں میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لے کر آئے. زیادہ مشہور یہی ہے کہ ان کی والدہ ام سلیم، جن کو غمیصہ بھی کہا جاتا تھا، وہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو سب لوگوں نے کچھ نہ کچھ تحفے میں دیا مدینہ تشریف لانے کے بعد، میں تحفے میں انس کو دیتا ہوں، انس ابن مالک. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اس پر اتنا ناز کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی اتنی امید رکھتے تھے کہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن میں اللہ کے رسول سے کہوں گا کہ ھذا خویدمک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، اس کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجیے. اتنی زیادہ تواضع و انکساری حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سیکھی تھی. ظاہر ہے کہ ان کی والدہ سے انہوں نے کلمہ شہادت سنا ہوگا بچپن میں، کان میں ان کے یہ آواز پڑی، اور دھیرے دھیرے وہ اسلام کے ماحول میں اور اسلامی گھرانے میں گویا انہوں نے آنکھیں کھولی اور بڑے ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے منظر کو حضرت انس یاد کرتے تھے یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یاد کرتے تھے. جب حضرت انس یاد کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو کیا منظر تھا اور کیسے ہم لوگ نکل کر جاتے تھے، وہ چھوٹے بچوں میں تھے جنہوں نے حضور کا استقبال کیا تھا تو بہت خوش ہوتے تھے تذکرہ کر. پھر حضور کی وفات کا ذکر کرتے تھے کہ آخری نظر میری اس وقت پڑی تھی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی پر تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، آپ بیمار تھے، لیکن آپ نے جب پردہ ہٹا کر دیکھا تھا تو آپ کا چہرہ مبارک قرآن کے صفحے کی طرح معلوم ہو رہا تھا. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اسے یاد کرتے تھے. ان دو واقعات کو یاد کر کے جب مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر کرتے تو مسکراتے، جب حضور کی وفات کا ذکر کرتے تو رو پڑتے اور بار بار اس کا تذکرہ کرتے، اور یہ کہتے کہ نماز ہی تو ایک چیز تھی جو قاعدے سے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی. افسوس کہ لوگوں نے نماز کو بھی ضائع کر دیا. وقت ضیعت الصلاۃ، نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا. حضرت انس ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بنو نجار کے تھے، خزرج قبیلہ جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے جن کا ذکر گزشتہ ہفتے کیا گیا تھا، تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. حضور نے ان کو کسی کام سے بھیجا تو چھوٹے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا. وہ کہتے ہیں میرے دل میں تھا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، مجھے تو کرنا ہی ہے. پھر باہر چلے گئے، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے. حضور پیچھے سے آئے اور ان کے سر کے پچھلے حصے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا. پلٹ کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ انس تم نے اب تک وہ کام کیا نہیں؟ کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں، میں کر کے آتا ہوں. حضور کبھی مذاق سے ان سے کہتے تھے یا ذل اذنین، اے 2 کان والے، یعنی مذاق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کرتے تھے. کبھی محبت میں ان کو انیس کہتے تھے، اے چھوٹے انس، چونکہ عربی میں جب فاعل کے وزن پر کوئی لفظ آئے تو اسے تصغیر کہا جاتا ہے، اور محبت میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کہیں کبھی یا بنی کہتے تھے، اے میرے بیٹے. تو حضرت انس ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، یعنی حضور مدینہ تشریف لائے، آپ سے جڑ گئے اور حضور کی وفات تک ساتھ رہے.
مدنی زندگی پوری مکمل. بدر میں جب گئے ہیں تو 12 سال کے تھے، عمر نہیں تھی کہ مجاہدین میں شمار کیے جا سکیں یا شامل ہو سکیں، لیکن خدمت میں وہی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی، بستر، تکیہ، باہر جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جانا، احد میں آپ کے ساتھ، خندق میں آپ کے ساتھ، خیبر میں آپ کے ساتھ، فتح مکہ میں آپ کے ساتھ، حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ، غزوہ بنی المصطلق میں آپ کے ساتھ، قریظہ میں آپ کے ساتھ. کون سا ایسا موقع ہے کہ حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہے؟ تو آپ سوچیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی حدیثیں سننے کا ان کو موقع مل رہا تھا. اسی لیے حضرت انس ان صحابہ میں ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو نمبر 1 پہ ہیں کہ انہوں نے 5000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی. ان کے بعد جو صحابہ 5-6 آتے ہیں ان میں دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، جنہوں نے تقریباً 2600 روایتیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تیسرے نمبر پر حضرت انس ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2286 حدیثیں روایت کی. پھر چوتھے نمبر پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ حضرات ہیں، اور پھر دوسرے صحابہ. تو حضرت انس کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ وہ ان کو اسلام کی کوئی دعوت نہیں دینی پڑی اور بچپن سے ہی وہ اسلام کے آغوش میں پلے بڑھے. اور دوسری فضیلت یہ حاصل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ حضور کے خاص خادم ہو گئے. چھوٹے تھے اس لیے نہ صرف حضور کی خدمت کرتے تھے بلکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ گھر کی جو خواتین تھیں ان کی بھی خدمت کر دیتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد کی طرح ہو گئے تھے، اندر آنا جانا سے. لیکن حضور کی ایک صفت ذکر کرتے ہیں وہ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خدمت کی. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ مجھے کوئی کام کرنا چاہیے تھا اور میں نے نہیں کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اور میں نے کر لیا. لیکن جسے کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا تو حضور نہیں پوچھتے تھے کہ کیوں نہیں کیا، اور جسے نہیں کرنا چاہیے تھا اور کر لیا تو یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیوں کیا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز بتایا تربیت کا اور بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا کہ راست طور پہ ان سے سوال کرنے کے بجائے دوسرے انداز سے ان کی تربیت کی جائے اور ان کو صحیح بات سمجھا دی جائے اور بتا دی جائے، ان سے سوال کر کے ان کو پریشانی میں نہ ڈالا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اس سے معلوم ہوتی ہے. پھر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت اشبہ بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من انس ابن مالک. انس ابن مالک سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا. چونکہ حضور کو انہوں نے صبح شام دیکھا تھا تو اس کا اثر حضرت انس کی زندگی میں موجود تھا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں اور ان کے جو کارنامے ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ کی صفات، آپ کے اخلاق، آپ کی جو سنتیں تھیں ان کو سب سے زیادہ بیان کرتے ہیں. جیسے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے تھے، آپ کا دل بہت بڑا تھا، آپ بہت زیادہ شفقت کرنے والے تھے. کبھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے مصافحہ کیا تو آپ سے زیادہ، آپ کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم میں نے کوئی ریشم نہیں چھوا، آپ کی خوشبو سے زیادہ میں نے کوئی مشک اور عنبر نہیں سونگھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بہت بڑی محبت سے کرتے، اور اس محبت کا حال یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت ہی پیار اور محبت سے ایک ایک بات سمجھایا کرتے تھے. کبھی فرماتے کہ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل. بیٹے دیکھو، صبح شام جو تمہارا وقت گزرتا ہے کوشش کیا کرو کہ اس طرح گزرے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو،
تمہارے دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو۔ کبھی فرماتے کہ حضور مجھ سے یہ کہتے یا بنی ان ذالک من سنتی ومن احیا سنتی فقد احبنی، بیٹے دیکھو یہ میری سنت ہے، اگر تم جو بھی میری سنت کو زندہ کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ تو یہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس سے فرماتے۔ کبھی فرماتے کہ بیٹے جب گھر میں جایا کرو تو سلام کیا کرو، فإن ذلك برکۃ علیک وعلی اہلک، یہ تمہارے لیے بھی اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی بڑے برکت کی بات ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی تقریباً 80 سال سے زیادہ حیات رہے، اور اس درمیان انہوں نے نہ صرف یہ کہ صحابہ کو پڑھایا، ان کو حدیث سنائی، بلکہ صحابہ کے بعد جو تابعین تھے جنہوں نے اسلام کی حالت میں صحابہ کو دیکھا تھا، ان میں بھی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے حضرت انس بن مالک سے روایت اور حدیثیں سنی، اور لوگ کثرت سے کہتے تھے لم لا تحدثنا، اے انس جہاں بھی بیٹھ گئے آپ ہمیں حدیثیں سنائیے، آپ ہمیں حدیثیں کیوں نہیں سناتے؟ تو ایک بار فرمانے لگے انہ من یکثر یہجر، جو زیادہ بیان کرتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی مجلس سے لوگ چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اس میں بھی ایک ادب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بتائی کہ کان یتخولنا بالموعظہ۔ ایک دوسری روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں نصیحت فرماتے تھے یا ہمیں جو ہمارے سامنے جو بیان کرتے تھے تو ان میں بھی ایک گیپ رکھتے تھے، وقفہ رکھتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعتدال ہے جو آپ کی ہر چیز سے ظاہر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کرنے میں کبھی بھی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد کی مجلس میں یہ تذکرہ نکلا کہ حوض کوثر کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ حوض کوثر کوئی چیز ہے یا نہیں ہے۔ حضرت انس بہت ناراض ہوئے جب ان کو معلوم ہوا کہ مجلس میں یہ ذکر آیا، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا تھا اور مجھے معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف لائیں گے اور انا اعطیناک الکوثر فرمایا گیا، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ ابھی اتنی جلدی میری ہی زندگی میں لوگ حوض کوثر کے بارے میں اختلاف کرنے لگیں گے کہ یہ ہے یا نہیں۔ تو وہ انہوں نے توجہ دلائی کہ بہت سی مرتبہ لوگ ایک ثابت شدہ چیز کے بارے میں شک پیدا کر دیتے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان دین پر اعتماد کمزور ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں فرق آتا ہے، توحید میں فرق آتا ہے۔ حضرت انس نے بہت سختی سے اس کا نوٹس لیا۔ ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں، بلکہ مروان بن عبد الملک کے زمانے میں، حجاج بن یوسف ثقفی نے ایک موقع پر حضرت انس کو بلایا، اور حجاج کا ظلم مشہور تھا اور بہت سخت سست ان کو کسی بات پر کہا کہ آپ کبھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہ طریقہ مجھے پسند نہیں ہے۔ حضرت انس فتنے سے بچتے تھے، فتنے کا زمانہ تھا، بہت سے نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے تھے، چونکہ ان کی عمر بہت ہوئی، 103 سال ان کی عمر ہوئی، اور بصرہ میں 93 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، جس وقت بہت کم صحابہ رہ گئے تھے۔ ان کے بعد بس ابو الطفیل بن عمرو الدوسی ہیں جو مکے میں جن کا انتقال ہوا، ورنہ حضرت انس بن مالک مشہور صحابہ میں آخری صحابی ہیں کہ 93 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو ان کو بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملی، تو حضرت انس کو بہت تکلیف ہوئی کہ حجاج نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی نبی کا کوئی خادم اگر کسی کے درمیان ہوتا اور ان کا صحابی اگر عیسائیوں کے پاس بھی ہوتا تو وہ ان کی عزت کرتے، اور آج میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے حاکم وقت کو خط لکھا، حاکم کی طرف سے حجاج کو طلب کیا گیا، بہت سخت خط آیا کہ آپ نے حضرت انس کے ساتھ ایسا کیا، فوراً ان سے معافی مانگیں اور ان سے معذرت کریں۔ حجاج نے نہ صرف یہ کہ معافی مانگی بلکہ درخواست کی کہ آپ میری طرف سے حاکم کو خط لکھ دیجئے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو یہ شان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کہ حجاج جیسا ظالم بھی، جس کے ذریعے سے بھی بہت سے خیر وجود میں آئے، لیکن اس کا جو غالب وصف تھا وہ یہی تھا کہ ظلم کرنا اور لوگوں کو قتل کرنا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے صرف دین کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے
ان کے سامنے جھکا دیا۔ حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کا یہ مبارک تذکرہ ہے کہ جس میں ہم نے چند اہم باتیں سنی، ان میں ایک آخری بات کا ذکر میں کروں گا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ، اے اللہ ان کو مال بھی عطا فرما دیجیے اور آل و اولاد بھی عطا فرما دیجیے۔ تو حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے امیر بھی بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں بحرین میں جب ضرورت تھی عامل کی اور زکوٰۃ وصول کرنے والے کی، حضرت انس کو وہاں کے گورنر کے طور پہ منتخب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بصرہ میں ایک مفتی اور قاضی کی حیثیت سے پسند کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ان کی اہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی رہی اور اس کے بعد بھی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا۔ بصرے میں ایک طف نامی قریبی علاقہ تھا، وہاں ان کا اچھا گھر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آل و اولاد بھی بہت دی۔ کئی بیویوں سے تقریباً 80 سے زیادہ ان کے بیٹے بیٹیاں تھے، اور پوتوں کو ملا لیا جائے پوتے پوتیوں کو تو 100 سے زیادہ تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ حضور نے جب فرمایا اللہم ارزقہ مالا وولدا، اللہ ان کو بے نیاز بھی کر دیجئے، مال بھی عطا فرما دیجئے اور آل اولاد بھی دیجئے، تو یہ دونوں دعاؤں کا اثر حضرت انس کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ تو اس مختصر سے تذکرے سے ہمیں حضرت انس کی چند خصوصیات معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ بچپن سے ایک مسلم گھرانے میں وہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، حدیث کے سب سے زیادہ روایت کرنے والوں میں ایک تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعائیں ان کے ساتھ تھیں۔ نہ صرف یہ کہ حضور کے خادم تھے بلکہ آپ کے رفیق سفر بھی تھے، حضر اور سفر دونوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بعض غزوات میں انہوں نے تیر اندازی بھی کی تھی۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا مبارک تذکرہ ہے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے بڑوں کی خدمت میں کبھی بھی شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے جو لوگ اہل علم ہیں، گھر میں اپنے والدین ہیں، دادا دادی نانا نانی ہیں، گھر کے اور بڑے ہیں، خدمت کو ہمیشہ اپنی سعادت سمجھنا چاہیے۔ آج کا دور ایک ایسا دور ہے کہ بچے پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، تربیت پاتے ہیں، لیکن کسی چیز کو ہاتھ لگانے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ میں بڑوں کو کوئی چیز بڑھ کر دے دوں، ان کو پانی پلا دوں۔ حکم دینے پر بھی کئی بار کہنا پڑتا ہے، اگر وہ خود سے بڑھ کر نوجوانوں کے لیے اور چھوٹے بچوں کے لیے سبق ہے کہ یہ تذکرہ سنا کر ان کو بتایا جائے کہ حضرت انس نے جو آج تک ان کا نام اور کام باقی ہے وہ صرف خدمت کی وجہ سے باقی ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت اور حضور کی نسبت رکھنے والوں سے محبت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیشہ اپنے بڑوں سے دعائیں لیتے رہنی چاہیے۔ کبھی بھی کوئی دعا انسان کے کام آ جاتی ہے، اور ضروری نہیں کہ انسان زبان سے دعا دے، کبھی جو نیک جذبہ ہوتا ہے، دل کے اندر کسی کی ایک خاص محبت بیٹھ جاتی ہے، محبوبیت ہوتی ہے، وہ بھی انسان کے کام آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سعادت سے بہرور فرمائے اور توفیق سے نوازے۔ آمین و آخر دعوانا